السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت، طہارت کی کتاب۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی اس مبارک کتاب کو طہارت کے مسائل سے شروع کیا ہے۔ یہ محدثین کرام کی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ہے۔ بعض نے اپنی کتابوں کو اخلاص کے موضوع سے شروع کیا، بعض نے نیت کے عنوان سے، اور انہوں نے یہاں اس کتاب کو طہارت کے عنوان سے شروع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو وحی کی ابتدا سے شروع کیا۔ تو محدثین جس مسئلے کو اہم سمجھتے ہیں اس سے اپنی کتاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو طہارت کا معنی ہے پاکیزگی۔ ہمارا دین یہ طہارت پر ہی قائم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی چاہے ہماری قولی عبادت ہو یا فعلی یا مالی، ہر ایک میں طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی فاعل، کام کرنے والا جو ہے، عمل کرنے والا، اس کا جسم پاک ہو، اس کی نیت پاک ہو۔ تو اس لیے انہوں نے طہارت سے اس کتاب کو شروع کیا۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز۔ اس کے آگے پھر اس کے ابواب مقرر کیے۔ باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ۔ کتاب کے اندر پھر مختلف باب اس لیے رکھے گئے کہ گویا ہر مسئلے کا ایک ایک دروازہ کھلتا گیا، کہ اس دروازے کو کھولیں گے، اس باب کو پڑھیں گے تو یہ مسائل معلوم ہوں گے، اس کو پڑھیں گے تو یہ مسائل معلوم ہوں گے۔ فرماتے ہیں باب المیاہ، پانیوں کے بارے میں۔ یہ ماء ان کی جمع ہے، یعنی پانی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً بارش سے ملنے والا، سمندر سے حاصل ہونے والا، دریا اور نہر سے، یا جس طرح ہم زمین کے اندر سے نکال لیتے ہیں، یا کسی جگہ پر پانی بوتلوں میں بند پڑا ہے۔ تو اس طرح پانی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کون سے پانی کی کیا کیفیت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحر، دریا یا سمندر کے بارے میں، هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس میں طہور یہ فعول کے وزن پر ہے، جس میں فاعلیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو بھی پاک کر دینے والا ہے۔ یعنی جس چیز کو پانی سے دھویا جائے گا، کپڑا ہو، برتن ہو، کچھ بھی ہو، جسم ہو، وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا کاروبار سمندری سفر کا تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے ہمیں وضو کرنے کے لیے پانی کے استعمال کا ذکر کیا ہے، تو ہمارا سمندر کا لمبا سفر ہوتا ہے، ہم کچھ پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے ہم وضو کریں گے تو پھر پینے کے لیے نہیں بچے گا، اگر ہم اس کو پی لیں گے تو وضو کے لیے نہیں بچے گا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سمندر کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ، کہ سمندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔
یعنی پانی کی دو خاصیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ خود پاک ہو اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کو پاک کرنے کے قابل ہو۔ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور اس کا مردار بھی، مرا ہوا بھی حلال ہے۔ یعنی سوال اس میں ایک کیا گیا ہے پانی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دوسری چیز بھی پیش آنے والی تھی اس لیے اس کا بھی اپنی طرف سے ہی اس کی وضاحت کر دی کہ وہ جانور جو سمندر کے اندر ہی مر جائے اور پانی کی تہہ پر آ جائے تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ یعنی وہ سمندری جانور جو سمندر سے باہر نہیں رہ سکتے اور سمندر کے اندر ہی رہتے ہوئے کسی وجہ سے مر جاتے ہیں اور پانی کی تہہ پر آ جاتے ہیں تو سمندر میں سفر کرنے والے یا کنارے پر رہنے والے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں ہمیں یہ دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہی کہ سمندر اور دریا نہر کا پانی پاک ہے، اور ایک یہ معلوم ہوئی کہ اس میں جو مردہ مچھلی یا ایسا جانور جو پانی کے اندر ہی رہ سکتا ہے، پانی سے باہر نہیں رہ سکتا، تو وہ مر کے پانی کی تہہ پر آ جائے تو وہ کھانا حلال ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں نے روایت کیا ہے، وابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں، وصححہ ابن خزیمہ، اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، والترمذی، اور ترمذی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ یعنی اپنے وعدے کے مطابق امام صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کو چاروں کتابوں کے اندر روایت کیا گیا ہے، یعنی ابو داود اور ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، ان کتابوں کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ابن ابی شیبہ کا علیحدہ سے ذکر کر دیا، اور یہ محدثین کی امانت داری ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں، یعنی اسی مفہوم کی حدیث ان تمام کتابوں میں سے ملے گی، لیکن یہ الفاظ جو خاص ہیں یہ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ یعنی اس قدر احتیاط ہے محدثین کی کہ وہ جب روایت کرتے ہیں تو جس کے الفاظ ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دریا کا پانی، سمندر کا، نہر کا جو پانی بہنے والا ہے وہ پاک ہے، اسی طرح چشموں کا پانی بھی پاک ہے۔ حدیث نمبر 2 پڑھیں گے باب المیاہ سے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پانی طہور پاک ہے، لا ينجسہ نہیں ناپاک کرتی اس کو کوئی بھی چیز۔ اخرجہ الثلاثہ، اس کو ثلاثہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو وصححہ احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ دریا کا پانی پاک ہے، اور اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ پانی کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کرتی، پانی کو کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کرتی۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اگلی احادیث پڑھیں گے، کیونکہ احادیث بعض ایسی مختصر ہیں کہ ان کے ساتھ جب تک دوسری حدیث کو ملا کے نہ پڑھا جائے اس کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ علم نہیں دیا، بلکہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا، اور صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے استاذ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ استاذ کی نظر سے تمام مسائل گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک مسئلہ پڑھائے گا تو اس کے ساتھ دوسری بات کا تذکرہ ضرور کرے گا۔ یہاں بھی
امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اگلی حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ پانی کب ناپاک نہیں ہوتا، یعنی لا ینجسہ شیء، کب ناپاک نہیں ہوتا اور کس وقت وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں سیدنا ابو امامۃ الباہلی، وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء لا ینجسہ شیء، بے شک پانی کو کوئی بھی چیز نجس ناپاک نہیں کرتی، الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، مگر وہ چیز غلبہ جو غالب آ جائے، علی ریحہ پانی کی خوشبو پر، و طعمہ اور اس کے ذائقے پر، و لونہ اور اس کے رنگ پر۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وضعفہ ابو حاتم، اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وللبیہقی، اور بیہقی کے الفاظ یہ ہیں، الماء طہور، پانی پاک ہے، الا ان تغیر ریحہ، مگر یہ کہ اس کی خوشبو بدل جائے، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، او لونہ، یا اس کا رنگ بدل جائے، بنجاست تحدث فیہ، کسی نجاست کی وجہ سے، تحدث فیہ جو اس میں واقع ہو جائے، گر جائے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جب ہم غور سے دیکھیں تو پہلی حدیث میں واو کے ساتھ ہے، علی ریحہ و طعمہ و لونہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نجاست جو ایک ہی وقت میں اس کی خوشبو، ذائقے اور رنگ تینوں چیزوں کو متاثر کر دے تو وہ ناپاک ہے۔ لیکن بیہقی کی روایت میں اس کی وضاحت اس سے زیادہ ہے، اس میں او کے لفظ کے ساتھ ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل جائے، اور یہی بات ہمارے عمل میں ہے کہ اگر پانی دیکھنے میں صاف ہے لیکن اس میں سے بو آ رہی ہے تو ہم اس کو ناپاک کہیں گے۔ ایسے ہی اگر وہ دیکھنے میں صاف ہے لیکن اس کا ذائقہ کسی گندگی کی وجہ سے بدلا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح اگر اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی خوشبو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا کسی نجاست کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے۔ یعنی اس تیسری یہ جو بیہقی کی تفسیر ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جب وہ کثیر مقدار میں ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا تینوں ہی یا دو چیزیں خراب ہوں، خوشبو، ذائقہ اور رنگ، تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی تھوڑی سی تشنگی رہ گئی کہ آخر وہ پانی کتنا سا ہو کہ ہم اس کو پاک یا ناپاک کہہ سکیں۔ اب دیکھیں کہ سمندروں کا پانی ہے، اب سمندروں میں لا تعداد جانور ہیں، ان جانوروں کا بول و براز سمندر کے اندر ہی ہے، تو اب ہم اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اور یہاں یہ ہے کہ اگر تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ تو اس سے اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الماء قلتین، جب پانی دو کلے، کلہ یہ مٹکے کو کہتے ہیں، جب پانی دو مٹکے ہو، لم یحمل الخبث، تو وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا، وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے کہ لم ینجس، وہ نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ اس روایت کو بھی اربعہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن خزیمہ اور ابن حبان اور حاکم نے اس کو درست قرار دیا ہے۔ تو اب اس حدیث کے ساتھ ملانے سے ہمیں
یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ کلہ کہتے ہیں تقریباً 98.415 گرام کو، یعنی تقریباً 99 کلو گرام پانی ایک کلہ۔ تو 2 کلے اگر ہوں گے تو وہ تقریباً 2 کلو کم 200 کلو گرام پانی کے قریب شمار ہوگا۔ یعنی اگر پانی کی مقدار اتنی بڑی ہے کہ 40 کلو کا 1 من ہوتا ہے، تقریباً 5 من کے قریب پانی ہو، اتنا چھوٹا سا چشمہ یا کوئی حوض یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر کم از کم 5 من 200 کلو گرام پانی موجود ہے، اور اس کی خوشبو بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، رنگ بھی ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ اور اگر اس میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے تو وہ پانی ناپاک ہوگا۔ تو جو پانی پاک ہے اس سے ہم وضو بھی کر سکیں گے، غسل بھی کر سکیں گے، پی بھی سکیں گے، اور جو ناپاک ہے اگر وہ پینے کے قابل نہیں تو پھر وہ غسل کے قابل بھی نہیں اور وہ وضو کے قابل بھی نہیں، کیونکہ طہارت کرنے کے لیے پانی کی طہارت کا ہونا پہلا معاملہ ہے۔ اگر پانی پاک ہے تو پھر ہی اس کے ساتھ وضو کرنے سے ہمیں طہارت حاصل ہوگی، اور اگر پانی ہی پاک نہیں تو پھر ہمیں طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کی مقدار کتنی ہے۔ مثلاً گھروں میں یہ ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں تو عام طور پر 200 کلو گرام یا 300 کلو گرام کی ٹینکی ہوتی ہے، تو اگر اس کا پانی ٹھیک ہے، خوشبو بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اس کا رنگ بھی ٹھیک ہے، تو پھر وہ پانی پاک ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز غلط ہو تو وہ ناپاک شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔